بٹی صاحب مجھے ذرا آپ اس بات کا جواب دیں جو عمران صاحب اتنی اچھی اعلیٰ ظرفی کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں سر، اگر انہوں نے اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہی ہوتا پی ایم ایل این نے، تو ریزلٹس جس طریقے سے ہمیں آج حیران کر رہے ہیں، اس طرح حیران کیا ہوتا انہوں نے؟ اچھا، اگر یہ مسلم لیگ نون نے شکست تسلیم کرنی ہوتی تو یہ رزلٹ کل رات 11-12 بجے تک کمپلیٹ ہو چکی ہوتے. اس میں ابہام ہی نہیں رہا، اس میں ابہام ہی نہیں رہا. اور میں تو کریڈیبل سمجھتا ہوں اسحاق ڈار جو میاں صاحب کے بہت قریب ہیں اور وہ دعویٰ کر چکے ہیں حکومت بنا رہے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ فرما چکی ہے ہم حکومت بنا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی ٹویٹ کر چکی ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی کر چکی ہیں. اور اب ہمارا خیال ہے کہ وہ آ کے کہیں گے اچھا میں ہار گیا ہوں، مینوں کیوں بلایا تو مینوں باہر بھجواؤ. بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا، لیکن یہ سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی اہم ہے یار، اس کمزور حالات میں اتنے کنٹروورسی الیکشن، اتنے متنازع الیکشن کے بعد اگر آپ ایک واضح اکثریتی پارٹی کو پیچھے کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناؤ گے، ٹھیک ہے، اکانومی آپ سے چل ہی نہیں پائے گی. میرے خیال یہ بات وہی رائٹلی بالکل ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ اتنے جو مشکل کیسے یہ گورنمنٹ چل سکتا ہے. تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ایم این اے 57 سے سمیہ طاہر، جو پنڈی کے امیدوار ہیں وہ سماویہ طاہر ہیں، سماویہ طاہر، یہ پریس کانفرنس کریں گے آج 7 بجے راولپنڈی کچہری میں. وہ بھی میرے خیال سے شاید اب چیلنج کرنے کا رزلٹ کو اور کوشچن کرنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. کافی لوگ چیلنج کریں گے اور یہ معاملہ کورٹس میں جائے گا. جیسے پرابلم یہ ہے کہ آپ جب ٹریبونل میں جاتے ہیں نا تو 4-5 سال پتہ ہی نہیں چلتا، کیس ہی چلتا رہتا ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بندے کے پاس سارے ایویڈنس بھی ہے تو اسے جب جاتا ہے نا کورٹ میں، مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب 2008 میں 5 سال تک کیس ہی نہیں لگا تھا، حکومت ختم ہو گئی. قاسم سوری صاحب ابھی 5 سال. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جیسے کیا گیا، ورنہ جو میری اطلاع ہے کم و بیشتر 50 سے زیادہ لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں جی کہ ہمارے رزلٹ چینج کیے گئے ہیں، جو انہیں خدشہ ہے. جی ویسے بٹی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے جو میں گزارش ابھی کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو بینگ اے سینئر موسٹ پولیٹیشین کیا واقعی اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ جی پی ایم ایل این کے میں ویژولز بھی دیکھ رہی ہوں، وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ جو ان کا ہے، اور وہاں پر یہ رات کیا ہوا ہے، کل کی رات بڑی بھاری تھی، کل کی رات بڑی قیامت تھی. اس لیے ویسے یہ بھی عمران صاحب ویسے ایک تماشا نہ ہو کہ آزاد اراکین پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں اور مسلم لیگ نواز ان کے خلاف لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کرے. یہ نہ ہو کہ آزاد اراکین ابھی پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس میں نمودار ہو جائیں. لیکن مجھے ویسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی آ کے اپنا میڈیا پہ مقدمہ رکھے، کوئی پریس کانفرنس کال کرے، بتائیں تو صحیح ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو برسٹر گوہر ہے کوئی پازیٹیو رول یا کوئی ایگریسو رول ادا نہیں کر سکے، وہ کافی ڈیفینسو تھے. کل بھی جیسے وہ بات کرنی ہے بھائی آپ اکثریت پارٹی آ رہے جو رزلٹ اس کے مطابق دلیر ہو کے سامنے آئے، اپنا موقف تو دے کہ جی اگر دھاندلی ہوئی اگر تو ہم اسے نہیں کریں گے. اچھا آنے دیں، آج دیکھیں گے، پوچھیں گے. ایک انہوں نے یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی 1-2 لوگوں سے، میں نے کہا جی آپ آ کے پریس کانفرنس تو کریں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم آئیں گے، وہ چک کے لے جائے گا کوئی. ابھی ہمارا اعلان نہیں ہوا آفیشیل، جب تک یہ ٹینشن ہے بیچاروں کو، ان کے مسئلے سمجھیں، وہ ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں. کل وہ یہی بات ابھی صبح بھی کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے پاس کون سا منشور ہے یا کیا پلان ہے، تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ رات 10 بجے تک تو اڈیالہ جیل میں سماعت کر رہے ہوتے ہیں اپنے چیئرمین کے لیے. وہ کس وقت بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے پلانز بنائیں یا اسٹریٹجیز بنائیں گے اپنے کرنا ہے. ڈو یو تھنک اب بھی یہ جو 9 منتخب ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں انہیں پولیس پکڑ سکتی ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے پولیس کو؟ پولیس جو ہے وہ کچھ بھی، کیا ہو گیا آپ کو بھٹی صاحب، وہ پولیس جو ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اس وقت. وہ بیچارے اتنے ڈرے ہوئے ہیں. میں نے مبارکباد کے لیے فون کیا، میں نے کہا جی میں کہیں آپ آس پاس ہیں. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بھیجیے گا بھی نا. میں نے کہا جی کہاں بھیجوں؟ انہوں نے کہا نا
भेजिए बस फोन पे बात करने, हमें बस मेरा ख्याल छोड़ दें, आप बस- है ये वाहिद ऐसी हुकूमत ना बन जाए जो रूपोश मुकाम से चल रही हो। मुझे शहरियार अफरीदी साहब की वज़ीर कॉल आज़म आई, रूपोश है। शहरियार अफरीदी साहब की कॉल आई, वो मेरे शो में कि आपके शो में मैं आया था तो उस रात मुझे उठा लिया उन्होंने। फिर किसी और की फोन आई, मैंने कहा मेरे प्रोग्राम के ऊपर ये इल्जाम भी लगना शुरू हो गया कि जो आता है वहां से उठाया जाता है। बट लेट मी गिव क्रेडिट टू पुलिस, यहाँ पर हमारे एहलकारान हैं और जितनी जबरदस्त उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन, जैसे सईद काजी साहब भी कहते पीटीआई के लिए की है, आप देखें कि उसका नतीजा निकला है कि सबसे अच्छी कैंपेन। मैं वही तो कह रही हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर नामालूम मकाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, तो कुछ इस किस्म के हमें जो है ना मामलात ना नवाज शरीफ साहब की स्पीच बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। नवाज शरीफ साहब की स्पीच देखना यह है कि क्या वो सवाल वगैरह का कोई जवाब भी देता है उनमें से, या सिर्फ स्पीच करते हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी कैलकुलेटेड होगी। क्योंकि ये जो बात है ना देखिए, इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं, जो बात शाहिद खान कर रहे हैं, जो बात बाकी लोग कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के जो पुराने दोस्त थे, यानी जो असल उनके आप समझें कि दस्ते राज थे, वो शख्सियत हार गई हैं। ये बड़ी अजीब पोजीशन हुई है। मतलब उनका ख्याल ये था कि अचकजई साहब सीटें ले जाएंगे, उनका ख्याल ये था कि मौलाना साहब काफी सीटें ले जाएंगे, उनका ख्याल था कि आईपीपी, ये एडजस्टमेंट करना आसान नहीं था, उनका ख्याल था कि आईपीपी वाले सीटें ले जाएंगे। तो अब वो सारे हार गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सवालिया निशान होगा कि वो डॉक्टर साहब गुजारिश है, वो हुकूमत जो है वो यानी पहले तो सादा अक्सरियत, कैसे सादा अक्सरियत, सर वो पहले असेंबली में भी नहीं थे, वो तब भी ये डिमांड तो अभी इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि हम 80 से 90 सीटें लेंगे, इसका मतलब है कि वो 70-80 सीटें उनको चाहिए। अब वो आजाद के लिए वो खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, या जरदारी साहब करेंगे, ये या वो आजादी रहेंगे। उन्हें कहा हम राब्ता करेंगे। देखिए ना, एक तरफ से एक भाव लगेगा, आजाद तो नहीं रहेंगे डेफिनेटली, फिर उधर से भाव लगेगा और बढ़ेगा। 3 दिन है इसमें। और आर्टिकल 91 के तहत, आर्टिकल 91 के तहत सदर मुमलिकत पाबंद है कि वो कौमी असेंबली का इजलास तलब करें। आज हफ्ता हो गया, मेरा ख्याल है उनको ये इजलास तलब कर लेना चाहिए पीर या मंगल। मैंने तो डॉक्टर साहब ये भी सुना था कि आइन में है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 दिन में इलेक्शन कराने का, हर कोई कहता था, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। बिल्कुल। और लेकिन इसमें यह भी है कि वो आज़ाद ही नहीं बैठे रहेंगे। मेरा ख्याल है ये तो कहीं पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी नहीं होगा कि वो आज़ाद हैं, क्योंकि अगेन वही बात है, वो या तो किसी पार्टी में शामिल होंगे या अपनी ही पार्टी में शामिल होंगे। वैसे भट्टी साहब इस बारे में, बल्कि मैं फरिया से भी इस पे पूछती हूँ। फरिया, हमने देखा अडयाला जेल में अहम मुलाकात भी हुई थी अलामा साहब की इमरान खान साहब के साथ, और बहुत से लोग ये खबर दे रहे थे कि पीटीआई के कैंडिडेट जीतने के बाद MWM में शामिल होने का ऐलान करेंगे ताकि उन्हें रिजर्व सीट्स भी मिल जाएं। तो आपको लगता है कि सिचुएशन इस तरफ अब जा रही होगी या इस पे बात हो रही होगी? यकीनन ये मैंने पूछा था पीटीआई के कुछ लोगों से, रऊफ हसन साहब से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि 3 जमातों से कम हमारी बात हुई है। कुछ अंदरूनी इतला थी कि इसमें JI भी शामिल है।